اللہم صلی علی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے ہمیں خاص کربلا والوں کی یاد دلاتا ہے۔ تاریخ دنیا میں ایسی ظلم کی داستان کبھی نہ ہوئی ہوگی کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو فرمائیں میرے پھول، ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا کربلا کے میدان میں 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر پورے قافلہ امام حسین کو شہید کیا گیا۔ ایک عجب داستان ہے، جب بھی سنے آنکھیں اشکبار اور دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ مگر میں واقعہ کربلا سنانے کی بجائے، وہ تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، مجھے اور آپ کو اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ مجھے اور آپ کو کربلا پیغام کیا دیتا ہے؟ کبھی کبھی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ جناب کلمہ پڑھنے والے بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ اذان بھی دیتے تھے، وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نبی پاک کا امتی کہتے تھے۔ اس قدر شدت، ایسا ظلم، 6 ماہ کے علی اصغر کے گلے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر چلانا، تیر چلانا، امام حسین جن کے بارے میں نبی پاک فرمائیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وہ نواسہ رسول جنہوں نے نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کی، اور پیارے آقا کے خاندان کے لوگوں کو اس طرح شہید کرنا، یہ پاسبل کیسے؟ کبھی کبھی عقل جو ہے نا وہ کام نہیں کرتی۔ مگر پھر علماء جواب دیتے ہیں کہ ریزن کیا تھا، ایسا ظلم کرنے پر وہ لوگ کیسے آمادہ ہو گئے؟ یہ بڑی خطرناک بات کرنے چاہ رہا ہوں، اور یہ ریزن پتا ہونے کے بعد، یہ وجہ معلوم ہونے کے بعد میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، بکریوں کا ایک پورا غول جا رہا ہو اور 2 بھوکے بھیڑیوں کو اس ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک اور جگہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے مرسلن مروی ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اب ذرا آج کے دور میں دیکھتے ہیں، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، یہ اتنا بڑا ظلم کیسے کر دیا؟ ارے ان کو اقتدار کا نشہ تھا۔ ابن سعد کو، ابن زیاد نے وہاں شمر کو اور جتنے لوگ کربلا کے میدان میں موجود تھے ان کو لالچ دیا تھا کہ یہ کام کرو، تمہیں حکمرانی ملے گی، پیسے ملیں گے، اتنا مال ملے گا۔ مال کی لالچ، اقتدار کی لالچ آئی، آنکھوں پر ایسا پردہ پڑا کہ ظلم کی داستان رقم کر دی۔ لیکن کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ تھوڑے پیسے کے لیے مسلمان کی موت کا سبب نہیں بن رہا ہے؟ آج ملاوٹ کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ جو معاذ اللہ چھوٹے تھوڑے سے سکوں کے لیے دوائی میں ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ ارے دوائی تو جان بچانے کے لیے تھی نا۔ مسلمان کہلانے والے آئے دن پکڑے نہیں جاتے کھانے پینے کی چیزوں میں کیا ملا رہے ہیں؟ جناب کوئی پتی کے اندر برادہ ملا رہا ہے، کوئی چینی کے اندر کیا ملا رہا ہے، کوئی کیا ملاوٹ کر رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چند سکوں کی خاطر بھول گئے؟ یاد رکھنا، یہ دنیا کی لالچ اور یہ تھوڑے سکوں کے لیے کسی دوسرے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، یہی تو یزیدی طریقہ تھا نا، یہی تو یزید والوں کا انداز تھا۔ آج کہتے میں پنجتن کا غلام ہوں، میں امام حسین کا چاہنے والا ہوں، ہر سال محرم میں لنگر بنتا ہے میرے گھر میں، امام حسین کی نیاز دی جاتی ہے۔ ارے جناب ہم تو بہت بڑی سبیل لگاتے ہیں۔ ساری چیزیں ایک طرف، بتاؤ لالچ چھوڑی کہ نہیں ہے؟ یہ لالچ تو یزیدیوں کا کام تھا نا۔ کیا امام حسین نے معاذ اللہ لالچ کی تھی جو تم کرنے بیٹھے ہو؟ بس کسی طرح مال آنا چاہیے، کیا نوکری کرنے والا، کیا کاروبار کرنے والا، کیا ٹھیلا لگانے والا؟ ایسا نہیں ہے کروڑ پتی آدمی بےایمانی کرتا ہے، جس کو جدھر موقع مل رہا ہے اوپر الگ فروٹ دکھائیں گے، نیچے گلا سڑا فروٹ تھما دیں گے۔ کیا ہے یہ؟ یزیدی طریقہ ہے، مال کے لیے اگلے کا نقصان کر دینا، یہ یزیدی طریقہ ہے۔ تم کہتے ہو میں امام حسین کا غلام ہوں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غلے والے کے پاس سے گزرے اور اس کے غلے میں ہاتھ لگایا اور اس کے غلے میں ہاتھ اندر ڈال دیا تو وہ گیلا تھا۔ آقا نے فرمایا یہ گیلا والا اوپر کیوں نہیں رکھا؟
کہ حضور بارش ہو گئی تھی. فرمایا اگر گیلا ہو بھی گیا تو گیلا والا اوپر کیوں نہیں رکھا؟ پھر وہ تاریخی الفاظ فرمائے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. اب بتاؤ کون ہے جو دھوکہ نہیں دیتا؟ جس کو جدھر موقع ملتا ہے کسی طرح پیسے آ جائے، کسی طرح مال آ جائے، حلال حرام چھوڑو جناب، سود کا کاروبار کر لیتے ہیں، رشوت کا کام کرتے ہیں، جھوٹ بول کر ملاوٹ کر کے. کیا جواب دو گے امام حسین کو؟ اور کہتے ہو میں پنجتن کا غلام ہوں. کربلا کا میدان اور کیا پیغام دیتا ہے؟ امام حسین جس وقت شہید ہوئے اس وقت سجدے کے عالم میں تھے. کربلا کا وہ سجدہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو نماز کبھی نہ چھوڑنا. پنجتن کا غلام کہلانے والا فجر قضا کر دیتا ہے، اس کی ظہر چلی جاتی ہے، اس کی عصر مغرب چلی جاتی ہے، اور کہتا ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں. یہ غلامی ہے؟ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی، کربلا والوں کی اس حالت میں بھی نماز قضا نہ ہوئی اور تم آج اپنے نیند کے اندر نماز قضا کر دیتے ہو، کھیلتے کودتے میں نماز قضا کر دیتے ہو. کیسے منہ دکھائیں گے ہم امام حسین کو قیامت کے دن؟ وہ رات 9 محرم کی رات، وہ رات کیسے گزری تھی جس کو شب عاشور کہتے ہیں؟ کربلا والوں کے خیموں میں تلاوت ہو رہی تھی، سجدے ہو رہے تھے، دعائیں ہو رہی تھی، اور یزید کے کیمپ میں ناچ گانے ہو رہے تھے، شراب ہو رہی تھی، رنگ رلیاں منائی جا رہی تھی. مجھے بتاؤ آج ہماری راتیں کیسی ہیں؟ تلاوت کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، یا فلموں ڈراموں کے ساتھ، ناچ گانوں کے ساتھ، معاذ اللہ کچھ لوگوں کی شرابوں کے ساتھ، بدکاریوں کے ساتھ؟ بتاؤ نا یہ راتیں یزیدی طریقے والی ہیں یا حسینی طریقے والی ہیں؟ صرف زبان سے کہنا کافی ہے کہ میں پنجتن کا غلام ہوں، صرف زبان سے کہنا کافی ہے کہ میں امام حسین کا چاہنے والا، میری جان قربان. ارے جان تو بعد میں قربان کرو گے، وقت قربان کر کے نماز تو پڑھ لو. امام حسین کے مبارک سر کو جب یزیدی لشکر نیزے پر اٹھا کر جا رہا تھا تو وہ سر انور تلاوت کر رہا تھا. عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. امام حسین کا سر تو نیزے پر بھی تلاوت کر رہا ہے. اور جو پنجتن کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس سے پوچھو بھائی قرآن پڑھنا آتا ہے؟ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. پڑھنا تو دور کی بات، پڑھنے کی ایبیلٹی بھی نہیں ہے. یہ کیسی غلامی ہے؟ پوچھو نا اپنے آپ سے. شربت پلانا، نیاز کرنا، نعرے لگانا بلا شبہ اچھی بات ہے، میں ڈسکریج نہیں کر رہا، مگر حقیقی غلامی تو یہ ہے نا کہ قرآن پڑھ کر امام حسین کو ایصال ثواب کریں. تو آج یہ نیت کر کے جاؤ اس بار کا محرم ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے. ہمارے دوست ہم سے پوچھے یار تم 5 وقت کے نمازی بن گئے، خیر تو ہے، پہلے تو نہیں پڑھتے تھے. تو میں بتاؤں کہ الحمدللہ محرم آیا، میں پنجتن کا غلام ہوں. امام حسین نے سجدے میں نماز پڑھتے ہوئے سر کٹایا، میں نے بھی نیت کر لی میری اب کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. کوئی کہے یار پہلے تم بڑے غلط کام کرتے تھے، تم جناب حرام کماتے تھے، تم نے وہ کام چھوڑ دیا. آپ جواب دیں میں پنجتن کا غلام ہوں. کربلا والوں نے سر کٹا دیا، باطل کے آگے سر نہیں جھکایا. اب میں چند سکوں کے لیے اپنا دین و ایمان نہیں بیچوں گا، تھوڑا کماؤں گا، حلال کماؤں گا، سب چھوڑ دیا ہے، میں پنجتن کا غلام ہوں. آؤ نا پنجتن کی غلامی کو پریکٹیکلی ثابت کرو. اور آج یہ طے کر کے اٹھنا ہے جمعہ کا دن ہے، برکت والا دن ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، مولا نیت کرتا ہوں مدد تو نے کرنی ہے، اے اللہ ارادہ میں کرتا ہوں، اے اللہ راہ تو نے دکھانی ہے کہ بس اب جو زندگی رہ گئی ہے وہ حسینی طریقے پر گزاروں گا، یزیدیوں کے طریقے پر نہیں گزاروں گا. نمازیں پڑھ کے، تلاوت کر کے، حلال کما کر اور دین کی خدمت کر کے گزاروں گا. قیامت کے دن جب میری اور آپ کی امام حسین سے ملاقات ہوئی، کربلا والوں سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو نانا کے دین کے لیے سر کٹا دیا، بتاؤ تو صحیح تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو کچھ ہے جواب دینے کو؟ لوگ کہتے ہیں یار میں نیک من بھی گیا تو فائدہ کیا، سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں. ارے خود اتنا کر جاؤ کہ امام حسین کو عرض کر سکو حضور میں اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں.
میں نے سچ بول کر زندگی گزاری، میں نے نمازیں پڑھ کر گزاری، تلاوت قرآن کر کے گزاری، میں نے حضور حرام نہیں کمایا۔ آپ نے تو بہت بڑی قربانی دی، تھوڑی قربانی میں بھی دیتا تھا، کبھی کبھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جاتا تھا، میں نے بھی کچھ لوگوں کو نماز کی دعوت دی، میں نے بھی آپ کے نانا کی سنتوں کی طرف کچھ کو بلایا۔ حضور میں نے کوشش کی ایک مسجد بھی بنائی یا مسجد میں حصہ بھی ملایا۔ حضور خود تو عالم نہ بن سکا، کئی طلباء کے لیے جامعۃ المدینہ بنایا جس میں علماء بنتے گئے جو آپ کے نانا کے دین کا پرچار کرتے رہے۔ حضور تھوڑا سا کام کر کے لایا ہوں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ ایسے تو بن کر جاؤ نا کہ جب امام حسین سے قیامت کے دن ملاقات ہو تو جواب دینے کو، منہ دکھانے کو ہو۔ مگر آج بہت بڑی تعداد وہ ہے جو سوچیں کہ کیا جواب دو گے امام حسین کو کہ دین کا نام روشن کرنا تو دور کی بات، میں دین کا نام برباد کر کے آیا ہوں۔ لوگ کئی لوگوں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اسلام برباد ہو رہا ہے، اسلام کا نام خراب ہو رہا ہے۔ سوچئے گا ضرور۔ اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو سلامت رکھے کہ جو آج ہمیں حسینی طریقے پر چلنے کا موقع دیتا ہے، جو ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ دعوت اسلامی کا ماحول کتنا کربلا والوں سے محبت ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے مدنی قافلے 72 گھنٹے کے مدنی قافلے ہیں، ہمارے مدنی انعامات 72 مدنی انعامات ہیں۔ کیا راز ہے اس کے پیچھے؟ 2 اہم ترین کام، مدنی قافلہ، مدنی انعام، دونوں میں 72 کا عدد ہے۔ اللہ سلامت رکھے عاشق اہل بیت امیر اہل سنت کو کہ کربلا والوں کے قافلے والوں کا عدد 72 تھا۔ امیر اہل سنت نے مدنی قافلہ بھی 72 گھنٹے کا کیا، مدنی انعامات بھی 72 عطا فرما دیے۔ ان دونوں کو تھام لو، فیضان اہل بیت تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔